پیغمبر نے سب کو اکٹھا کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد 5 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے، اور 5 گھنٹے کے خطبے کے اندر 3 گھنٹہ مختص امیر المومنین بیان ہے۔ آیا آخری نبی کے بعد کسی رہبر کی ضرورت ہے، یا دین کامل ہونے کے بعد کسی رہنما اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر نبی ہمارے نزدیک معصوم ہوتا ہے یا معصوم ہے، تو امام کا بھی آیا معصوم ہونا ضروری ہے، یا پھر امام کوئی بھی بن سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے ہے کہ جس کے پن کے ذریعے سے کائنات وجود میں آئی۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر جو باعث تخلیق کائنات بنے۔ تمام ناظرین کی خدمت میں ایام ماہ ذی الحج اور بالخصوص عید اللہ الاکبر، عید غدیر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے۔ یہ وہ عظیم تاریخی دن ہے کہ جس دن دین اسلام پائے تکمیل کو پہنچا اور خدا کا پسندیدہ دین کامل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آئیے ناظرین، اسی موضوع پر مفصل گفتگو کرنے کے لیے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب قبلہ سجاد علی سجادی صاحب۔ جی قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور آخری نبی کے بعد آیا آخری نبی کے بعد کسی رہبر کی ضرورت ہے، یا دین کامل ہونے کے بعد کسی رہنما اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین۔ آپ میزبان محترم کی خدمت میں اور تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں، تمام شیعیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو دنیا کے جس گوشہ و کنار میں رہتے ہیں، اس عید پرسعید کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے۔ خداوند متعال نے جب انسان کو ہدایت کے لیے اور اپنے تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے، تو یقیناً وہ راستہ دکھانے کے لیے ہادی بھی بھیجے ہیں۔ اور جب ہم تاریخ میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو انسان کو خلق کرنے سے پہلے خداوند متعال نے اس کے لیے ہادی کی تخلیق کی ہے، ہادی کی خلقت کی ہے، ہادی کو بھیجا ہے۔ حضرت آدم ابو البشر کو بعنوان ہادی پہلے بھیجا، پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی، اور اسی طرح طول تاریخ میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو خداوند متعال نے بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ہمارے نبی آخری نبی حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن پر دین کامل ہوا۔ اور خداوند متعال کا یہ شیوہ ہمیشہ، ہر وقت، ہر زمانے کے انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ سنت پروردگار ہمیشہ کے لیے یکساں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کسی ایک زمانے کے لوگوں کے لیے کوئی ہادی بھیجے، ان کی ہدایت کا انتظام کرے، لیکن ایک برہے میں، ایک زمانے میں لوگوں کو بغیر ہادی کے رکھے، بغیر کسی رہنما کے، بغیر کسی ہدایت دینے والے کے ان کو آزاد چھوڑے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب پہلے زمانے کے لوگوں پر خداوند متعال نے اپنی حجت تمام کی ہے، جیسے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے، اور آخرین نبی کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کا پھر کیا قصور ہے؟ پھر ان کو بغیر ہادی کے، بغیر رہبر کے، بغیر کسی رہنما کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پس سنت الہی جب آغاز سے، ابتدائی خلقت سے یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے ہادی معین اور مقرر ہو، تو پھر تا قیامت ہر زمانے کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کے بعد امام کا معاشرے میں ہونا، یا رہبر کا، کسی رہنما کا معاشرے میں ہونا ضروری ہے۔ تو اگر نبی ہمارے نزدیک معصوم ہوتا ہے یا معصوم ہے، تو امام کا بھی آیا معصوم ہونا ضروری ہے، یا پھر امام کوئی بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیں، خود وجود امام کے بارے میں، وجود رہبر کے بارے میں خود مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ جیسے کہ مثلا خوارج تھے، خوارج کا نظریہ یہ تھا
لا حکم الا للہ، کسی رہبر کی، کسی نبی کی، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ لا حکم الا للہ مطلب یہی ہے کہ فقط اور فقط حکم پروردگار۔ قرآن جب ہمارے پاس موجود ہے، کلام خدا ہمارے پاس جب موجود ہے، دیگر کسی رہبر کی، کسی رہنما کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ ہاں، اگرچہ بعض موارد میں یہ سمجھتے تھے کہ جب امت مسلمہ کو کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو، تو اس وقت ایک رہبر ہو، ایک رہنما ہو، اس کے علاوہ کسی رہبر کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اور بعض گروہ مسلمانوں کے درمیان وجود رہبر کے بارے میں وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں، ایک رہبر کا ہونا چاہیے۔ پھر آگے اس کے بعد بھی مسلمان دو گروہ میں بڑھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں، رہبر ضروری ہے، لیکن وہ رہبر انسان خود انتخاب کرے گا، اپنی ہدایت کے لیے اپنے درمیان میں سے کسی ایسے شخص کو چنا جائے، انتخاب کیا جائے جو مسلمانوں کا رہبر اور حاکم۔ یہ ایک گروہ کا نظریہ ہے، جیسے اہل سنت کا نظریہ ہے۔ لیکن ایک گروہ کا نظر یہ ہے کہ نہیں، جب خداوند متعال کی طرف اس رہبر نے ہدایت کرنا ہے، نجات اور ہدایت کا راستہ اس رہبر نے جب مسلمانوں کو دکھانا ہے، تو پھر وہ ہادی اور رہبر بھی خداوند متعال کی طرف سے ہی ہونا چاہیے۔ یعنی امام کا معصوم ہونا اب ضروری ہے۔ جی، عصمت بھی یہاں پر ضروری ہے۔ اب جب خداوند متعال کی طرف سے ہوگا تو پھر وہ ایسا بندہ ہوگا، خداوند متعال ایسا ایک رہبر، ایسا رہنما انتخاب کرے گا جو کسی لغزش سے پاک ہو، خطا سے پاک ہو، غلطی سے پاک ہو۔ یہی عصمت کا مفہوم ہے۔ کیوں پاک ہو؟ کیوں امام معصوم ہونا چاہیے؟ کیوں رہبر کو غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے؟ کیوں امام کو یا نبی کو معصوم خطا ہونا چاہیے؟ اس پہ ہمارے پاس بہت سارے ادلے ہیں۔ کیونکہ اگر انسان خود غلطی کا پتلا ہو تو پھر وہ انسان کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا۔ وہ ہدایت کا راستہ انسان کو کیسے دکھا سکتا ہے جب وہ خود غلطی کر بیٹھتا ہے، وہ خود گناہ کرتا ہے، تو دوسرے کو گناہ سے نہیں روک سکتا ہے۔ اس لیے خداوند متعال کی طرف سے جو بھی راہبر، جو بھی امام، جو بھی نبی جامع کی ہدایت کے لیے معین ہوگا، وہ معصوم الخطا ہو۔ یعنی کسی رہبر کا انتخاب یعنی اس سے بہتر کوئی کر سکتا ہے۔ اس سے بہتر بالکل ایسا ہی ہے۔ اور عوام میں مثال کے طور پر عوام میں اس سے برے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اس کا انتخاب نہیں کر سکتے ہیں۔ فقط رہبر یعنی جو اس رہبر کا جو انتخاب کر رہا ہے وہ اس رہبر سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی۔ دیکھیں، ہم کسی رہبر کو انتخاب کریں تو یہاں پر 3 محصورات سے خالی نہیں ہیں۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی رہبر کو، ایسا شخص کو چنیں جو عوام سے، عام لوگوں سے مفضول ہے، یعنی ان سے کمتر درجہ رکھتا ہے، ایسا شخص ہو۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، جیسے باقی عوام ہیں ویسے ہی ایک عام بندہ ہے، عام شخص ہے، انہی کی طرح غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اس سے اشتباہ ہو سکتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، انہی کے طرح کا ایک معمولی بندہ ہے۔ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، باقی عام لوگوں سے بافضیلت، ان تمام لوگوں کے درمیان ایک شجاع، علم کے حوالے سے، حلم کے حوالے سے، بردباری کے حوالے سے، تمام تر صفات کے حوالے سے ایک جامع شخصیت ہے اور کامل شخصیت ہے، بافضیلت شخصیت ہے، افضل شخصیت ہے، اس کو انتخاب کیا جائے۔ اب اگر ہم ان 3 مقصورات کے درمیان دیکھیں تو فقط عقل انسانی کی طرف ہم اگر توجہ کریں تو عقل انسانی کا ہی یہی نتیجہ ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص اپنے سے کسی مفضول کو، کمتر کو امام نہیں مانتا۔ اور دوسرے شق کی طرف اگر ہم دیکھیں کہ وہ امام جس کو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہمارا جیسا کوئی امام ہے، تو پھر دوسرا بندہ اعتراض کر سکتا ہے، بھائی وہ جب ہماری طرح کا ہے تو میں کیوں نہیں امام ہوا، وہ کیوں امام ہوا؟ اس میں کون سی فضیلت ہے جو میں امام نہ بنا وہ امام بنا؟ اس میں کون سے ایسے کمالات ہیں جو میرے اندر نہیں ہیں؟ وہ بھی تو میری طرح کا ایک انسان ہے، بس اس کے بدلے مجھے امام انتخاب ہونا چاہیے۔ بس واحد جو نقطہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان میں سے ایک ایسا بندہ امام امت ہو، جامع کا امام ہو، جو باقی تمام انسانوں سے بافضیلت ہو، افضل ہو، اکمل ہو۔ قبلہ بدیر کے مقام پر رسول خدا نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو آیا یہ خود نبی کی طرف سے تھا یا الہام خداوندی تھا، یا اس یہ کیا نظام تھا، اس میں کیا مصلحت تھی؟
جی دیکھیں، جو آئے بلغ ہے اس کے بارے میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اس آیت کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اکثریت کا اجماع ہے کہ یہ آیا غدیر کے مقام پر حجۃ الوداع کے بعد جب رسول پلٹ رہے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے اندر خداوند متعال شدت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اپنے نبی کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی، جب کہ یہ آپ کا آخری سال ہے عمر کا، تو آپ اس امر کو جس کو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اس کو حتماً پہنچا کے جائیے۔ اب یہ امر جو خداوند متعال اس قدر شدت کے ساتھ تاکید کر رہا ہے اپنے نبی کو کہ یہ امر پہنچائے بغیر اگر جائیں گے تو فما بلغ کا رسالت، کہ گویا آپ نے اپنی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کون سا امر ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں خداوند متعال اس قدر تاکید کر رہا ہے؟ اہل سنت کے نظریے کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ امر یعنی رسول نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے جو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے مراد یعنی وہاں رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ علی کی دوستی کا اقرار کرانا چاہ رہے تھے، علی کی دوستی کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ تو آیا یہ حقیقت ہے یا اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ وہ امر جس کی خداوند متعال تاکید کر رہا ہے وہ چند محصورات سے خالی نہیں ہے، یا وہ اصول دین میں سے کوئی امر ہے، یا وہ فروع دین میں سے کوئی امر ہے، یا وہ اخلاقیات میں سے کوئی امر، کیونکہ دین اسلام کا مجموعہ یہی تین موضوعات ہیں، یا اصول ہیں، یا فروعات ہیں، یا اخلاقیات ہیں۔ اگر ہم ایک ایک کر کے ان میں سے دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ امر مہم جس کے بارے میں خداوند متعال تاکید کر رہا ہے وہ امر مہم کیا چیز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اصول سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آیا توحید کے بارے میں خداوند متعال تاکید کر رہا ہے کہ اے نبی، آخری سال آپ کے عمر مبارک کے، اس میں لوگوں تک توحید پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر ختم مرتبت نے 63 سالہ زندگی میں اور خاص کر 23 سالہ تبلیغی زندگی میں سب سے پہلے جو امر لوگوں تک پہنچایا وہی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تھا۔ بس موضوع توحید نہیں ہے، کیا نبوت کا موضوع ہے کہ جس کو پہنچانے کے بارے میں خداوند متعال اتنی تاکید کر رہا ہے؟ کیا پیغمبر اکرم نے اپنے عمر کے آخری سال تک اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا؟ نہیں، وہ تو 23 سال پہلے بتایا ہے، جب بعثت ہوا، مبعوث ہوئے پیغمبر اکرم، تبھی لوگوں کو بتایا کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ آیا معاد کے بارے میں لوگوں کو ابھی تک پیغمبر نے نہیں بتایا کہ دنیا کے بعد آپ نے مرنے کے بعد حساب کتاب کے لیے آپ کو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب کا دن ہے، روز جزا کا دن ہے؟ نہیں، وہ حجۃ الوداع سے کئی عرصہ سال پہلے معاد کی جو آیات ہیں وہ 10-12 سال پہلے نازل ہوئی ہیں، معاد کا موضوع بھی ہے۔ آیا فروع دین میں سے کوئی امر ہے؟ فروعات دین بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر ختمی مرتبت نے 23 سالہ زندگی میں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج و زکوٰۃ کے بارے میں، ان تمام کے بارے میں، اور اخلاقیات کے بارے میں بھی، ان تمام کے بارے میں 23 سالہ زندگی میں پیغمبر اکرم نے لوگوں کو بتایا ہے، پیغام خداوند متعال پہنچایا ہے، تبھی تو پروردگار کا دین کامل ہو رہا ہے ابھی۔ تو بس وہ امر مہم جس کے بارے میں خداوند متعال آخری عمر پیغمبر میں تاکید کر رہا ہے وہ ایک چیز کے علاوہ نہیں ہو سکتی، وہ چیز پیغمبر کی جانشینی ہے۔ اب جب کہ پیغمبر ختم مرتبت دنیا سے جا رہے ہیں، حجۃ الوداع ہے، آخری سال ہے عمر کا، تو خداوند متعال تاکید کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے بار اپنے جانشین کا اعلان کیے بغیر، لوگوں کو رہنما اور رہبر دکھائے بغیر، امام دکھائے بغیر اگر جائیں گے تو فما بلغت رسالتہ سے مراد یہ ہے کہ گویا جتنی زحمات آپ نے اٹھائی ہیں وہ بے ثمر رہیں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ آپ کے جانے کے بعد امت مسلمہ دوبارہ اپنی اسی پہلے والے راستے کی طرف پلٹ سکتی ہے، لہٰذا آپ اپنے ماں بعد جتنی زحمات آپ نے اٹھائی ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے، لوگوں کو ارشاد کرنے کے لیے، ان کی ہدایت کرنے کے لیے اپنے ماں بعد ایک ایسی ہستی کا انتخاب کریں جو اہلیت رکھتا ہو،
جو آپ جیسا ہو، جو تمام تر فضائل میں، کمالات میں، صفات میں آپ کا ہم پلہ ہو، ایک ایسی ہستی کا انتخاب کریں۔ اور اسی امر مہم کی طرح غدیر میں اشارہ ہو۔ اعلان ولایت امیر المؤمنین فقط غدیر میں ہوا تھا یا قبلہ اس سے پہلے بھی رسول خدا نے ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان کیا ہوا تھا؟ دیکھیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہاں پر مفصلاً تفصیل کے ساتھ جیسا کہ بیان ہوا، تفصیل کے ساتھ پیغمبر اکرم نے واضح طور پر لوگوں کو دکھایا ہے، عملاً انجام دیا ہے۔ وگرنہ اس سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے آخری سال تک پیغمبر نے ہمیشہ ہر زمانے میں لوگوں کو یہ بتلایا ہے۔ سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں ہی جب اعلان کیا تو وہاں پر کہا، آپ میں سے کون ہے جو میرا بھائی بنے، میرا جانشین بڑھے، میری مدد کرنے والا ہو؟ تو وہاں پر جیسا کہ تاریخ میں واضح ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اٹھے اور پیغمبر نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے مددگار ہیں، آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں، میرے جانشین ہیں۔ اور اسی طرح یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، حدیث منزلت ہے۔ اس کے علاوہ آپ مدینے چھوڑ کے مدینے سے جب باہر جاتے تھے تو اس وقت اپنی جگہ پر امیر المومنین علیہ السلام کو رکھ کے اپنا جانشین مقرر کر کے جاتے تھے۔ اور اسی طرح شب ہجرت جب اپنا نائب کسی کو بنا کے جا رہے ہیں تو وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح مختلف مقامات پر پیغمبر ختمی مرتبت نے امیر المؤمنین کے بارے میں احادیث ارشاد کی، بیان فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین، دین میں قضاوت کرنے والا قاضی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ اب دنیا سے جا رہے ہیں، آخری سال ہے زندگی کا، تو پھر مفصلاً لوگوں کو دکھایا۔ آیہ مجیدہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، خداوند متعال کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، نہیں کہا فَإِن لَمْ تُبَلِّغْ، اگر تم نے نہیں پہنچایا، کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، آپ نے اگر انجام نہیں دیا، گویا ایک طرح کا عملی فعل ہے۔ تبھی تو پیغمبر اکرم نے غدیر کے میدان میں سب کو اکٹھا کیا، جو آگے گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا، اور اس کے بعد 5 گھنٹے کا مفصل خطبہ دیا پیغمبر اکرم نے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو جمع کر کے کہا ہو کہ من کنت مولا فاعظم علی مولا، جس کا معنی ہم یہ لیں کہ لوگوں آ جاؤ دیکھ لو، یہ علی میرا دوست ہے لہذا تمہارا بھی دوست۔ ایسا نہیں ہے، پیغمبر نے سب کو اکٹھا کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد 5 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے، اور 5 گھنٹے کے خطبے کے اندر 3 گھنٹہ مختص امیر المومنین بیان کیا، 3 گھنٹہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں، جن میں سے 50 سے 60 آیات قرآن سے استدلال کیا ہے۔ لوگوں دیکھ لو، کیا آپ لوگوں نے قرآن مجید کی یہ والی آیت تلاوت کی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے۔ وہ والی آیت تلاوت کی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ فلان آیت تلاوت کی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ 50 آیات پیغمبر اکرم نے تلاوت کی ہیں اور اس سے استدلال کیا کہ ان تمام آیات کا مصداق عدم میرے بھائی امیر المومنین۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے بعد فرمایا، لوگوں سے بیعت لیا اور اقرار لیا، الست اولا من انفسکم، کیا میں تم لوگوں پر تمہارے انفس سے، تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ اب یہاں پر کوئی دوستی کا اعلان کرنا چاہے تو یہ اقرار کیسے لے سکتا ہے؟ یہاں پر یہ بات اس بات پر دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم جب ان سے ان کے اپنے انفس پر ولایت کا اقرار لے رہے ہیں تو مطلب جو بعد میں جملہ ارشاد فرما رہا ہے وہ بھی ان کے انفس پر ولایت کا ہی اقرار لے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے انفس پر اپنی ولایت کا اقرار لے اور اس کے بعد کہے کہ میں تو اس کا دوست ہوں، آپ لوگ بھی اس کے دوست ہوں۔ کیا تمام صحابہ پر، کیا تمام اصحاب پر فضیلت امیر المومنین ثابت ہے قبلہ؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے ہمارے پاس تاریخی شواہد بہت سارے موجود ہیں، اور جن میں سے مہم ترین شاہد خود خلیفہ اول کا جو ہے اقرار ہے۔ جب خلیفہ اول کو خلیفہ بنایا گیا تو خود خلیفہ اول نے سب سے پہلے مسلمانوں کو کہا، اقیلونی فلست بخیرکم وعلی فیکم، چھوڑ دو مجھے بھائی لوگوں، کیوں میرے در پہ ہو، چھوڑ دو مجھے، میں تم میں سے خیر نہیں ہوں، میں تم سب میں سے سب سے افضل نہیں ہوں، ہاں اور علی تمہارے درمیان موجود ہے، اس کو چھوڑ کے مجھے کیوں خلیفہ بنا لے؟ یہ خود خلیفہ اول نے اقرار کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں تاریخ کے اندر کی علم کے حوالے سے
شجاعت کے حوالے سے، حلم کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، ہر میدان میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر آپ نظر دوڑانا چاہیں، ہر شعبے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا شخص آپ کو اس کا ہم پلہ نہیں ملے گا۔ خود امیر المومنین کی بات ہمارے لیے حجت ہے نا، صحابی کم از کم صحابی پیغمبر ہونے کے حوالے سے خود امیر المومنین کی بات تو ہمارے لیے حجت ہے۔ آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں خود امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے اندر میرا ہم رکاب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک، پیغمبر سے اگر آپ قرابت داری دیکھنا چاہیں تو میں پیغمبر کا اس قدر قریب ہوں، اس قدر رشتے میں نزدیک ہوں، دوسرا کوئی میرے مقابلے میں۔ دوسرا، پیغمبر کی اطاعت میں جس طرح میں نے پیغمبر کی اطاعت کی ہے ویسا کوئی مطیع شخص آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا۔ دو چیزیں ہیں، اور اسی ضمن میں ہمارے اہل سنت کے برجستہ عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی بیان کرتے ہیں کہ دو چیزوں میں ہمیشہ مسلمان علی ابن ابی طالب کے مہمان رہے ہیں۔ دو چیزوں میں، ایک شجاعت میں اور ایک علم امیر المومنین علیہ السلام۔ شجاعت امیر المومنین علیہ السلام دیکھیں آپ، پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ایک ضربت امیر المومنین کی، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ ہے شجاعت امیر المومنین علیہ السلام، یہ ہے بہادری امیر المومنین علیہ السلام۔ تاریخ میں کون سا ایسا جنگ ہے جہاں پر آپ نے اپنی بہادری نہ دکھائی ہو؟ بقول وہ عراقی شاعر کے شریف الکاظمی کہتے ہیں بہرت ملائکۃ السما حملاتہ فیہ و ای فعالہ لم یبہری اقسمت لو خیرت بعد المصطفیٰ فی ذل ورا والعقل کان مخیری مخترت الا المرتضی و بنیہ بل لم اشتری الدنیا بنعل الاشتری، کہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں علی ابن ابی طالب کے جنگ دیکھ کر آسمان کے فرشتے وجد میں نہیں آئے ہوں۔ سمجھ رہے؟ سبحان اللہ۔ یہ امیر المومنین کی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد یہ شریف الکاظمی کہتا ہے کہ اقسمت لو خیرت بعد المصطفیٰ، اگر اس بنیاد پر، شجاعت امیر المومنین کی بنیاد پر، علم امیر المومنین کی بنیاد پر، تمام تر صفات جامع و کامل کی بنیاد پر اگر مجھے اختیار دیا جائے، چاہے وہ خدا کی طرف سے منسوب بھی نہ ہو، فقط مجھے اختیار دیا جائے کہ دنیا جہاں میں پیغمبر کے بعد اپنے لیے میں کوئی امام اور رہبر انتخاب کروں، اقسمت لو خیرت بعد المصطفیٰ، میں قسم کھاتا ہوں خدا کی کہ اگر میرا اختیار ہوتا اور میں اپنے لیے ایک امام انتخاب کر سکتا تو میں کیا کرتا؟ مخترت الا المرتضی و بنیہ بل، خدا کی قسم میں مرتضی کو اور اس کی اولاد کے علاوہ دنیا میں کسی کے پیچھے نہ چلتا، اپنا امام کسی کو مرتضی اور اس کی اولاد کے علاوہ کسی کو قرار نہ دیتا۔ اور اگلا جملہ سننے والا ہے بل لم اشتری الدنیا بنعل الاشتری، تم علی کی بات کرتے ہو، علی کی حلم، علی کا علم، علی کی شجاعت، علی کی بہادری کی بات کرتے ہو، اس کا تربیت یافتہ، اس کا شاگرد مالک اشتر کے کبش پا کے مقابلے میں دنیا کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فضیلت امیر المومنین علیہ السلام یہ ہے تاریخ کے اندر، یہ تاریخ کے اندر فضیلت امیر المومنین علیہ السلام۔